دیکھیے کس طرح شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ پہلے ان شیطانوں سے لوٹ گسوٹ کروائی، چوری ڈاکے کرپشن، پھر یہ وہاں گئے تو وہاں سے شور مچایا اس نے مسجد کے اندر، اور اب سب سے بڑا وار اس کا یہ ہے کہ اب یہ لوگوں میں پھیلا رہا ہے کہ دیکھو وہاں جو اونچی آواز سے انہوں نے نعرے لگائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی وہاں، چونکہ وہ دفن ہیں۔ اور پھر قرآن کی آیت پیش کی کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ جو زندگی کا معاملہ تھا، ادب و احترام کا، نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے بولنے سے منع کیا گیا تھا ادب نبوی کی وجہ سے۔ اب وہ مرنے کے بعد بھی وہاں مزار کے اوپر یہ آیت لکھ دی گئی ہے، گویا ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اس مزار کے اندر، گنبد کے اندر نیچے قبر میں زندہ ہے، یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، یہاں یہ شرک، وہاں یہ کہ دور اگر کوئی پڑے تو فرشتے یہاں پہنچاتے ہیں، یہ دوسرا شرک۔ اور اب یہ اس انداز سے کہ وہاں اونچا نہ بولا کرو، وہاں وہ نبی علیہ السلام ڈسٹرب ہوں گے قبر کے اندر۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو مودودی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ مزاروں کے اوپر جا کے آوازیں لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو مودودی صاحب کہتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ چپ کے دل میں پکاریں، اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اونچی اونچی آواز سے پکاریں۔ تو چپ کے دل میں پکاریں گے تو یہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ رہی دوسری صورت، اس میں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے، کیونکہ آپ جس کو پکار رہے ہو سکتا ہے حضرت وہاں موجود نہ ہوں، موجود ہوں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہوں اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک قبر پرستی کا مواد فراہم کر دیا مودودی صاحب نے۔ اللہ کی کتاب تو بالکل صاف بیان کرتی ہے اموات غیر احیاء، یہ مرنے کے بعد زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے ان کے اندر، اور وہم عن دعائہم غافلون، اور تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے، کوئی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ آ جا سکتا ہے، نہ آوازیں سنا سکتا ہے۔ لیکن سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال وہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو جہاں ایک یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، وہاں اس پوسٹ کے اندر بھی یہی مشرکانہ عقیدہ جو ہے اسی کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے شیطان کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک آپ شرک نہیں کریں گے، شرک کریں گے تو پھر وہ مطمئن ہوگا، کیونکہ شرک کرنے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائیں گے اگر توبہ نہ کی یہاں زندگی میں، اور وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر وہاں رہنا پڑے گا۔ وہاں ان سارے اکابرین کے ساتھ، یہ سارے ان کے اکابرین بھی وہیں ہوں گے جو ان کو یہ عقیدے دے کے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر سنتے ہیں، یہاں قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، وہ قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ جس کا نام ہے وہاں زندہ ہیں، سارے شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں کوئی زندہ نہیں ہے، یہاں اموات غیر احیاء، اور روح نکلتی ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ جب تک روح اس کے اندر ہو، جتنا مرضی زخمی ہو جائے، سارے کہیں گے کہ یہ زخمی ہو گئے ہیں، ان کی مرہم پٹی کرو، لیکن جیسا روح نکلے گا، روح نکلے گی تو فوراً کہتے ہیں مرہم پٹی کا کوئی فائدہ نہیں، اور انجیکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، روح نکل گئی ہے، اب یہ شہید ہو گئے ہیں، اب یہ یعنی اوپر ان کی روح فرشتے اوپر لے کے چلے گئے ہیں۔ جو اصلی شہید کی بات ہو رہی ہے، جو اصلی شہید ہو، ایمان جس کا بالکل خالص ہو۔ باقی جو چادریں چڑھانے والا، اور سر میلے کرنے والا، یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، گنبدوں کا پجاری، مزاروں کا پجاری، واسطے وسیلے والا، رکوع اور سجدے ثابت کرنے والا اللہ کے بندوں کے، یہ تو چاہے وردی میں کیا، یہ بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مرے گا تب بھی جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ شرک کی وجہ سے جو بھی مرے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری سٹاپ رکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ کے اندر اس کو بہرحال جانا پڑے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آتی ہے اس حالت کے اندر، شیئن بالکل معمولی آخری چیز کو کہا جاتا ہے شرک، شیئن
تو شیء شرک کے ساتھ بھی جو مرے گا تو اس کے بعد وہ آگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ان فرقوں سے نکلو، بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، یا جتنے سیاسی پارٹیاں ہوں، سیاسی مشرکانہ نظام یہ جمہوریت کا، تو شرک کے ہر شعبے سے بچو میرے پیارے بھائیوں۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ ان کی اکثریت ہے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج اور عمرہ دیکھیے، سب کچھ تقریباً بال برابر، تھوڑے بہت جو تبدیلیاں ہیں تو وہ ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ ایمان کے اندر ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہوئی ہے، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور الہ بنائے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر، کسی کو مشکل کشا، کوئی حاجت روا بنا دیا گیا، کوئی غوث اور غوث العظم کے القاب دیے گئے۔ پھر ان کی نظر و نیازیں ہوتی ہیں 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں۔ پھر 10 محرم کو جو ادم مچاتی ہے یہ قوم، شرک اور کفر کا حلیم بانٹتی ہے۔ پھر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، مزار بنانا یہ شرک اور کفر کی علامت ہے، یاد رکھنا۔ گنبد بنانا، مزار بنانا، عرس اور میلے کرنا یہ مشرک قومیں کرتی ہیں، مومن کبھی نہیں کرتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سمجھ دے اور توبہ کی توفیق دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف کے اندر 106 نمبر آیت کے اندر، کہ اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہوتے مشرک ہیں۔ تو آج کل یہ جدید جو مشرکین ہیں یہ سورہ یوسف سے اندازہ لگائیے نبیوں کو سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ آیت رکھی ہے کہ بے شمار ایمان کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے توحید کے چیمپئن بننے والے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہوتے مشرک ہیں۔ نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے والے، اندازہ لگائیے جب سجدہ کرنا بھی شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے۔